السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بدزبان انسان نے ایک بدزبان عورت کے ساتھ بدزبانی کی ٹی وی پر، اور ایک نیا موضوع جو ہے وہ چھیڑ دیا، پورا ملک کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اور ایک سلوگن جو اس تنازع کا باعث بنا وہ یہ ہے کہ خاتون نے عورتوں کے حقوق کے لیے پاکستان میں یہ سلوگن دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں، ایک بڑا مزیدار قصہ ہے، بلکہ دو قصے ہیں، وہ سن لیجیے آپ۔ کہ ایک خاتون بس میں سوار تھیں اور بس جا رہی تھی، ان کا لباس جو تھا وہ ذرا تھوڑا ڈیپ نیک کی، انہوں نے شرٹ اور ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی تھی، ان کے برابر میں ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ایک صاحب جو تھے وہ بار بار اس کو غور سے دیکھے جا رہے تھے، لڑکی کو، تو اس کو ذرا تھوڑی شرمندگی ہوئی، تھوڑا ڈر لگا، تو اس نے بڑی بی کی طرف دیکھا، بڑی بی نے کوئی رسپانس نہیں دیا، انجانی سی بن گئی۔ تو پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد بڑی بی سے بولی، دیکھیے یہ صاحب مجھے اتنی دور سے غور سے گھور رہے ہیں، یہ میرے ساتھ کیا دیکھ رہے ہیں، کہ کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے ایسا؟ تو بڑی بی بولی، بیٹا یہ وہی دیکھ رہے ہیں جو تم یہ کپڑے پہن کے دکھانا چاہتی ہو۔ تو وہ لڑکی بہت ناراض ہو گئی، کہنے لگی کیا بات کرتی ہیں آپ، یہ میرا جسم ہے، میری مرضی۔ تو بڑی بھی بولی اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں، کہنے لگی اور اس کی آنکھیں کون سی بینک سے ادھار لی ہوئی آنکھیں ہیں، اس کی اپنی آنکھیں، وہ جب جی چاہے دیکھے، جتنی دیر چاہے دیکھے۔ یہ صورتحال معاشرے میں پیدا کی ہے ہماری موم بتی آنٹیاں جو ہیں انہوں نے، اور انکلز نے۔ دیکھیے یہ سلوگن جو ہے میرا جسم میری مرضی، اس پہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی خاتون ایسا لباس پہن کر اور جا کے ایسے اکڑ کر اپنے باپ کے سامنے کہہ سکیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ ایسا نہیں اور نہیں ہونا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ اچھا اب ہوا کیا ہے، یہ ہماری جو لبرل آنٹیاں ہیں وہ امریکہ سے یہ سلوگن چوری کر کے لے گئیں، اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کر دیا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے امریکہ میں ایک زمانے میں بڑی بحث چل رہی تھی پرو لائف اینڈ پرو چوائس کی، کہ ہوتا یہ تھا کہ یہاں پہ بغیر شادی کے جو بچے پیدا ہو رہے تھے تو کچھ لوگ ابورشن کرا لیتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کا مخالف تھے، کہتے تھے نہیں یہ پیٹ میں قتل کر رہے ہو تم ایک بچے کا۔ تو وہ اس دوران یہ بحث ہوتی تھی، تو یہ سب سے زیادہ ٹف آرگومنٹ جو پرو ایبورشن تھے وہ یہ دیتے تھے، مائی باڈی مائی چوائس۔ تو وہ یہاں کا مسئلہ تھا، وہاں کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ آنٹی یہاں سے چرا کے وہ سلوگن لے گئی، وہاں لے آ کے لگا دیا۔ اللہ نہ کرے کہ وہاں پہ کبھی ایسا وقت آئے کہ وہاں پہ لڑکیاں ابورشن کے لے جائیں، جبکہ معاشرے کی حالت کافی خراب ہے، اور سب کا فرض ہے، چاہے وہ رائٹر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ٹیچر ہو، ریفارمر ہو، پروفیسر ہو، کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان اس ڈائریکشن میں جائے۔ دیکھیے یہ یہاں پر جو یہ تو بات بہت سے کم ہی لوگوں کو پتہ ہوگی کہ یہ نعرہ کہاں سے آیا اور اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ اس نعرے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا مارچ ضرور کریں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ سلوگن بدل دیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ مس لیڈ کر رہا ہے، یہ مس گائیڈ کر دے گا معصوم دماغوں کو۔ پاکستان میں یہ جو مسئلہ چڑھا ہے اس میں 3 بڑے اہم فیکٹر ہیں، ان کو ضرور سمجھ لیجئے، پھر جو بھی آپ رائے قائم کریں وہ آپ کی رائے ہوگی، ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں ہم تو۔ دیکھیے ایک ہے لبرل طبقہ، ایک ہے کٹر جاہل مولوی، اور اسلام کیا کہتا ہے۔ لبرل طبقہ پاکستان کا وہ ہے، یہ وہ معصوم لوگ ہیں کہ جو ویسٹ سے، امریکہ یورپ سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں۔ بتائیے یہاں کی بیماری، یہاں کی پرسکرپشن وہاں لے جا کے دے دی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہاں مسئلہ کچھ اور ہے، یہ ہر چیز کو جو ہے وہ ایک اس طرح سے لیتے ہیں کہ اس کے ہر سلوشن کے لیے ایک پرابلم کریٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ خاص طرز فکر ذہن کے ڈاکٹرائن لوگ ہیں کہ جو ایک خاص انداز سے سوچتے ہیں۔ اچھا لباس باہر کا پہن لیتے ہیں، سوچ بھی باہر کی لے لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار کم از کم دماغ اور سوچ تو اپنی رکھو، بھلے تم نے لباس باہر کا لے لیا۔ اچھا اس کے علاوہ ان کا سرکل جو ہوتا ہے بڑا محدود ہوتا ہے، ان کا مطالعہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، یہ کٹ اینڈ پیسٹ پہ چلتے ہیں۔ آپ ان سے جا کے کسی بھی معاملے میں بات کیجیے، اگر آپ ذرا ڈائیورسفائیڈ انداز سے بات چیت کریں گے تو یہ صفر ثابت ہوتے ہیں۔ باقی یہ سلوگن لگاتے ہیں اور
جو اپنی خاص ادا میں زندہ ہیں، خیالوں میں زندہ رہتے ہیں. دوسرا طبقہ ہے ہمارے پاس وہ بہت ہی ریجڈ لوگوں کا ہے، کٹر مولوی حضرات. وہ عورت کو دیکھتے ہی جو ہے وہ دوزخ میں پھینکنے لگتے ہیں، بس آگ میں بہت زیادہ جلاتے ہیں وہ لوگوں کو. ان کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جو قابل بیان نہیں ہیں یہاں پہ آن ایئر، کہ ان کی حرکتیں کیسے بیان کی جائیں، جو ظلم انہوں نے خواتین کے ساتھ کیے ہیں آج بھی ہو رہا ہے. آج کیا ہوتا ہے مدرسوں میں، کیا مولوی حضرات کرتے ہیں بتائیے آپ. اب یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یہاں بہت مختصر سا ٹائم ہوتا ہے. ایک واقعہ جو میں نہیں بھول سکتا، میں نے ایک اخبار میں پڑھا کہ ایک کٹر جاہل انسان نے ایک خاتون کو، جن پہ کوئی ریلیشن شپ ان کا کیا تھا، بیوی تھیں کہ کیا تھے، کوئی شک تھا، تو ان کے نازک اعضاء پہ کرنٹ لگائے، یہ سزا دی. ایسے جاہل لوگوں سے آپ کیا سیکھیں گے؟ مذہب نہیں، یہ مذہب سکھانے والے لوگ نہیں ہیں، ان سے دور رہیے. اچھا، اب تیسرا آئیے کہ اسلام کیا کہتا ہے. دیکھیے، اسلام واحد مذہب ہے جس نے سب سے پہلے خواتین کو جائیداد میں حصہ دیا، کاروبار کی اجازت دی، وہ حقوق دیے جو آج تک کسی نے نہیں دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اتنے بڑے نبی اپنی منہ بولی ماں کے لیے چادر بچھاتے تھے. ازواج مطہرات میں آج تک کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. خواتین و حضرات، عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے سکون کے لیے بھیجا ہے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کے سکون کا خیال رکھیں، ہم اس کی حفاظت کریں، اس کی خواہشات کا احترام کریں، اس کو عزت دیں، اس کو گائیڈ کریں. جب وہ پریشان ہو تو اس کی پریشانی کا حل ڈھونڈیں. یہ گائیڈنس ہے اسلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم منہ سے تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ کہا ہے، کرتے نہیں ہیں. اور پھر موم بتی مافیا ہے جو آ کے یہ کہتی ہے کہ آؤ مارچ کرو. دیکھیے، یہ جو ہماری آنٹیاں ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ آپ نے آج تک کچھ کیا ہے غریب خواتین کے لیے؟ کوئی ادارے آپ نے بنائے ہوں، کوئی ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کی ہو، ان کی غربت دور کرنے کے لیے کچھ کیے ہو، ان کو کچھ سمجھایا ہو، یہ جو اتنے کیسز چلتے ہیں اس میں ان کی رہنمائی کی ہو؟ نہیں. آپ سال میں ایک دفعہ مارچ کریں گی، کام کچھ نہیں کریں گی. کیوں؟ دیکھیے، ذہن جو بدلتے ہیں، جو سلوگن آپ لاتے ہیں ذہن بدلنے کے لیے، آزادی کے لیے، اس میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے ایک طویل عرصے تک. بھئی ذہن بدلے گا تو چیزیں بدلیں گی نا. ذہن تو آپ بدلتے نہیں ہیں، اور ذہن بدلنے کے لیے بڑا لمبا عرصہ لگتا ہے، شعور پیدا کرنا پڑتا ہے. ذہن کا بدلنا، شعور کا آگہی ہونا، وہی تو ایکچولی ریئل چینج ہے. اس کے لیے کام کیجئے. اور یہ جو باتیں آپ نے اپنائی ہیں موم بتی جلانے والی، اس میں آپ کیجئے، مارچ میں جائیے. میں کہتا ہوں یہ جو آپ کا ہو رہا ہے ضرور جائیے، کیونکہ خواتین کے ساتھ بہت سارے حقوق حاصل نہیں ہیں وہاں پر. ضرور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیے، لیکن اپنے مذہب کو، اپنے چادر کو، اپنے کلچر کو دیکھ کر ایسا کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہے، فائق صدیقی شو. اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت.